تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے گلے میں سونے کی سلیب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن یا عدی، اے عدی تم اپنے گلے سے اس بت کو نکال کے پھینک دو۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ بھائی سونے کی سلیب ہی تو ہے، اگر گلے کے اندر لٹکا لیا تو کیا دقت ہے؟ سونے کی سلیب کو اگر کوئی آدمی اپنے گلے میں پہن لے، لٹکا لے تو کیا دقت ہے؟ اسی طرح سے ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی تعویذ کو گلے میں لٹکا لیتا ہے یا تعویذ کو بازو میں باندھ لیتا ہے، کمر میں باندھ لیتا ہے تو کیا پریشانی ہے؟ تعویذ ہی تو ہے، قرآن کریم کی آیات ہی تو لکھی ہوئی ہے، کوئی دعا ہی تو ہے، پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے مسئلہ اس سلیب کا نہیں ہے، مسئلہ اس تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ اس سلیب سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے، مسئلہ اس تعویذ سے، اس گنڈے سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے۔ ایک آدمی جب تعویذ کو پہنتا ہے، تعویذ کو لٹکاتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، شیطان، جن، بھوت پریت، ان تمام چیزوں سے یہ تعویذ میری حفاظت کرے گی۔ اور آپ چاہیں تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ایک آدمی کو اگر آپ رات کے وقت قبرستان بھیجیں گے مسلمان کو، وہ قبرستان جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا بلا تعویذ کے۔ اس کے گلے میں تعویذ نہ ہو، ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، اور اسے آپ یہ بول دو کہ فلاں قبرستان سے رات کے سمے گزر جاؤ، وہ آدمی نہیں گزرے گا۔ اور اگر آپ اس کے گلے میں تعویذ پہنا دو، ہاتھ میں تعویذ دے دو، گلے میں تعویذ لٹکا دو، وہ آدمی پوری رات قبرستان میں رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ عقیدہ ہے اس کا توکل، جو توکل اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے تھا، جو بھروسہ رب کائنات پر ہونا چاہیے تھا، تعویذ کے پہننے سے، گنڈے کے لٹکانے سے وہ توکل، وہ بھروسہ رب کائنات سے ہٹ کر کے اس تعویذ پر آ جاتا ہے۔ اس لیے تعویذ کا پہننا، تعویذ کا لٹکانا یہ شرک ہے۔